نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شر حاسد اذا حسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کا جو موضوع ہم نے راہ نجات میں جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حسد، جیلسی. فی زمانہ، بلکہ ہر زمانے کے اندر جیلسی رہی، مگر اس زمانے کے اندر حسد کا معاملہ بہت زیادہ ہے. بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، دوست دوست سے حسد کر رہے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے حسد کر رہے ہیں، جاننے والے جاننے والے سے حسد کر رہے ہیں. اور معاملہ یہاں تک آ گیا، اب تو یہ نوبت بھی آ چکی ہے کہ آپ جس کو نہیں جانتے آپ اس سے بھی حسد کر رہے ہیں. اتنا زیادہ حسد کا معاملہ ہے. اور حسد یہ وہ چیز ہے کہ جو آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ بھی حسد ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہی کریں، آسمانوں میں گناہ؟ جی بالکل. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ رب ذوالجلال نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، قرآن کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. پہلے پارے کے اندر جو تیسرا رکوع ہے، تیسرے رکوع کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمانا چاہی، جب فرشتوں سے بات کی تو فرشتوں نے کہا پروردگار عالم ہم تیری تسبیح و تحمید کے لیے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار عالم ہم تیری تسبیح و تحمید کے لیے ہیں. پروردگار نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی. جب وہ علم کی دولت عطا فرمائی فرشتوں کو بھی بلا لیا، فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا لا علم، پروردگار ہم نہیں جانتے. اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتائیے، انبئونی. آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کر دیا. ان کا علم دیکھ کر شیطان کے دل میں حسد کا معاملہ ہوا. پھر حکومہ فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. شیطان اڑ گیا، اس کے دل میں تکبر تھا، حسد کا معاملہ آ گیا. اور پھر دلیل کیا دی اس نے؟ انا خیر منہ، پروردگار میں تو بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے افضل ہے آگ، لہٰذا میں بہتر ہوں. وہ حسد کا معاملہ تھا، راضی درگاہ ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بڑا عابد تھا، بڑا ساجد تھا، بڑا زاہد تھا، مگر حسد کی وجہ سے اس کی ساری عبادات، اس کی ساری ریاضتیں ختم ہو گئی. میسج کیا ملا؟ اس میں میسج ہوا کہ جس کو جو نعمت ملتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حاسد کتنی بھی کوششیں کر لے چھیننے کی، چھین نہیں سکتا. حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد مثال کے طور پہ یہ موبائل میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آسانی کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے. میں نے دیکھا اور میں نے یہ دل میں سوچا کہ یہ موبائل مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. یہ لوگ جیسے کوئی گاڑی خریدتے ہیں نا تو جو حاسد ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے پروردگار اس کی گاڑی کو آگ لگ جائے، برباد ہو جائے اور مجھے ایسی مل جائے. تو یہ ہوتی ہے حسد. یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے آپ کے دل کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ بیماری جس سے آپ کا تعلق رب سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ وہ تعلق ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں زنگ آ جاتا ہے گناہوں کا. تو حسد کیا ہے کہ کسی کی نعمت ختم ہو جائے، نعمت زائل ہو جائے اور نعمت مجھے مل جائے. اسلام نے حسد کو ناجائز قرار دیا. رشک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے نئی گاڑی خریدی،
آپ نے موٹر سائیکل خریدی ہے، کوئی بھی چیز خریدی، اور میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ پروردگار عالم جو نعمت ہے یہ اس کو بھی مل جائے اور مجھے بھی مل جائے، تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ رشک، میں نے مثال کے طور پہ آپ نے بنگلہ خریدا، میں نے دیکھا، میں نے کہا اے پروردگار عالم اس کو مزید ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کو اور کامیابی عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خالص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر آپ کو صلہ عطا فرما دے۔ جو اہم ایشو جو ہے وہ جیلسی کا ہے۔ آج اتنا عجیب معاملہ ہے، ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے جل جاتے ہیں، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے جل جاتے ہیں، کسی کا گھر دیکھ کے جل جاتے ہیں، کوئی نیا گھر بنائے اور دعوت کرے، بلائے، یار آپ میرا گھر آ کے دیکھیں، یقین جانیے جو حاسد ہوتا ہے نا، یہ مدد کے ساتھ ہم سب کا مزاج بن گیا ہے۔ اچھا حرام کا پیسہ ہوگا اس کے پاس، سب سے پہلا کمنٹس بدگمانی کا، سب سے پہلا کمنٹس دیا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ ہم نے سب سے پہلا کمنٹس دیا، اپنے حسد کا ایسا معدہ ہو گیا کہ ہمیں ہر چیز بری لگنے لگی۔ یاد رکھیے گا جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ شیطان نیگیٹو کا استعارہ ہے، اس کی پوری ذات نیگیٹو ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت، میں آسان سمجھا رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والے بچے بچیاں کالجز یونیورسٹیز کے لوگ اس میری بات کو سمجھیں۔ رب ذوالجلال کی جو رحمت ہے وہ پازیٹو ہے، رب کی ذات و صفات پازیٹو ہے، مثبت ہے۔ جب انسان پازیٹو ہوتا ہے اس کے دل سے حسد نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، جلنا، جیلسی۔ وہ کسی کی گاڑی دیکھ کر جلتا نہیں ہے، وہ کسی کی عزت دیکھ کے نہیں چلتا، وہ کسی کی شہرت دیکھ کے نہیں چلتا، وہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ رب کی تقسیم پر ناراضی۔ کیسا عجیب معاملہ، ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم رب کی تقسیم پر ناراض ہوتے ہیں۔ حسد بیسیکلی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے، اللہ کی رضا میں راضی نہ ہونا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں اب نمازوں میں وہ روحانیت نہیں ملتی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی معاملہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی سبحان اللہ وہ قرآن کا وہ مزہ نہیں آتا جو اصحاب کرام یا اہل بیت اطہار کو ملتا تھا۔ کیا نماز کی برکت تھی۔ معذرت کے ساتھ ہم ٹائم دیکھتے ہیں یار 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے نماز کے اندر، قربان جائیے۔ جب بندہ پازیٹو ہو جائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سردیوں میں وہ عبادت بھی یاد آتی ہے کہ بی بی فاطمہ سجدے کے اندر ہیں، جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے سجدے مکمل نہیں ہو پاتے۔ جب بندہ پازیٹو ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے، مضبوط کنیکشن، وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ حاسد ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جیلسی بہت زیادہ رکھتا ہے، غیبت بہت زیادہ کرتا ہے، برائیاں، دیکھیں جب آپ حسد کریں گے نا آٹومیٹکلی آپ غیبت کریں گے کسی کی۔ حسد کرنے والا غیبت کرے گا، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، اندر سے جلتا رہے گا۔ ایک تو اس کی روحانیت ختم ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کمزوری بہت زیادہ آ رہی ہے، اس کے اعصاب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ پازیٹو ہو جائے گا سبحان اللہ تو اسے قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اکبر تو اسے ایسا لگے گا کہ محمد رسول اللہ کا رب ان سے باتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا تو سجدے کی لذت کو پائے گا، وہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت کو دیکھے گا۔ ایک اچھا انسان جو پازیٹو ہوتا ہے، جو حسد سے دور ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ کسی نابینا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ جب وہ کسی لنگڑے کو دیکھتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے میرے مولا کہ تو نے مجھے چلنے کی طاقت دی۔ جب وہ کسی گونگے کو دیکھتا ہے جو بہت دولت مند ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ لکھ لکھ کے دے رہا ہے، تو بندہ فوراً ہاتھ کو بلند کر دے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بولنے کی طاقت تو دی۔ جو بہرے جو سن نہیں سکتے، جب کوئی آدمی، جب آپ کسی بہرے کو دیکھتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے بن مانگے عطا کیا۔ سیدنا علی حیدر کرار نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور سیدنا عمر بن خطاب نے بھی، کہ ہمیشہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ
نیکی کے اندر اپنے سے بڑے کو دیکھتا، یار یہ جتنی عبادت یہ کرتا ہے میں تو نہیں کرتا، جتنے سجدے یہ کرتا ہے میں تو نہیں کرتا، یار جتنے روزے یہ رکھتا ہے میں تو نہیں رکھتا، یار جتنا یہ اللہ کا شکر ادا کر میں انشاءاللہ جیسا بننے کی کوشش کروں گا۔ اور مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے دوستو؟ ذرا ذہن میں رکھنا کہ وہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس سائیکل تو ہے، یہ بیچارہ میرا بھائی جا رہا ہے اس کے پاس تو وہ بھی دولت نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے، میرے پاس کار تو ہے۔ آپ یقین جانیے موٹر سائیکل والے کی خواہش ہوتی ہے 125 لے لے، 125 والا چاہتا ہے میران لے لے، جب میران آتی ہے تو شوق ہوتا ہے کلٹس لے لے، اس کے بعد چاہتے ٹویوٹا کمپنی کی کوئی گاڑی لے لیں، اس کے بعد خواہشات بڑھتی یہاں تک کہ میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے پیارے آقا نے فرمایا انسان کے پاس سونے کی وادی ہے نا، وہ کہے گا حل من مزید، اور چاہیے، پھر اسے ایک سونے کی وادی مل جائے جہاں ہر چیز سونے کی ہو، خواہش ہوگی یار یہ بھی کم ہے بھائی ایک اور مل جائے، پھر تیسری حتیٰ کہ قبر اس کا پیٹ بھر دیتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی کیسی ہے کہ جن کے لیے وہ حسد کرتا ہے، اللہ اکبر، سب چیزیں ہی رہ جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، گھر بھی تھا مگر حسد کرتے تھے، گاڑی بھی رہ گئی، گھر بھی رہ گیا، دولت بھی رہ گئی، سب یہیں رہ گیا، اب اعمال جا رہے ہیں، جنازہ ہے نا وہ آپ کے اعمال جا رہے ہیں۔ دوستو اگر حسد کرتے ہو چھوڑ دو، اور حسد نا بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا جو آسمانوں میں جو گناہ ہو وہ کیا تھا؟ حسد تھا۔ زمین کے اندر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حرص اور حسد تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو میں نے پہلی دلیل دی وہ بھی قرآن کے مطابق، دوسری دلیل بھی قرآن کے مطابق۔ حضرت حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بھائی ہیں قابیل۔ حابیل کی زوجہ زیادہ خوبصورت ہے، قابیل چاہتے کہ ان سے شادی کر لیں، حسد کی وجہ سے، ایک عورت کی حسد کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتے، اور جب بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے قتل کر دو مگر میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا۔ آج رہتی دنیا تک حابیل قابیل کا نام زندہ رہے گا، مگر قابیل جب قتل ہوگا تو قابیل کے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور جب کوئی مظلوم ہوگا تو حابیل کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھنا ظلم والے مٹ جاتے ہیں، مظلوم والے زندہ رہتے ہیں۔ جو انہوں نے ظلم کیا تھا، میں مثال دے دینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ پانی پی کے بھی مر گئے، جو مظلوم تھے وہ پیاسے رہ کے بھی زندہ ہیں، رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ حسد کا معاملہ تھا نا، جو حسد کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ حسد کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوئی بیٹے کی اور بہو گھر آ گئی، کبھی بہو کو ساس سے حسد ہوتا ہے، کبھی ساس کو بہو سے حسد ہوتا ہے۔ یہ رقابت ایسی ہوتی ہے جو گھروں کو توڑ دیتی ہے۔ کبھی آفس میں کام کرنے والے ایک ساتھ کولیگز ہوتے ہیں، ان کو حسد ہوتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، پر پاگل، میرے رب نے قرآن میں کہہ دی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت دینے والا اللہ، جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ ایک اصول ہے، ذہن میں رکھ لو۔ تو کوئی جو اگر دیکھو یاد رکھنا محنت کا صلہ ہوتا ہے، اور نیت اچھی ہو، بندہ پازیٹیو ہو، تو پھر نیت اس کی سارے منازل کو طے کروا دیتی ہے۔ جس سے میں نے کہا پازیٹیو نیگیٹو، اگر بندہ پازیٹیو ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ کی رحمتوں کے حصار میں چل رہا ہوتا ہے، اس کے سارے معاملات آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں کبھی امتحان لیتا ہے اللہ، اور امتحان میں کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی سوال تھا جو سیدنا علی علیہ کرار سے پوچھا گیا، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بندے خدا، اگر تو اللہ کے قریب ہے، اگر تو اللہ کے قریب ہے تو یہ امتحان ہے، اللہ سے دور ہے تو پھر عذاب ہے۔ اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہے یا دنیا کے قریب ہے۔ اگر دنیا کے قریب ہے تو معافی طلب کرے، دنیا فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کو بقا ہے۔ ہمیں اچھا اب میں بچوں سے بات کروں، آپ 9 10 میں ہیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر ہیں، تو یہاں بھی جیلسی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جیلسی نہیں کریں بیٹا، آپ اپنے آپ کو، اچھا ایک بات تو یہ کہ آپ ٹینشن میں نہیں آئیں، آپ کے اچھے مارکس آئیں گے، ایک تو یہ اپنے والدین کا کہنا مانیں فرسٹ، سیکنڈ یہ کہ آپ اپنی توجہ پڑھائی پر رکھیں،
بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میں فرسٹ آ جاؤں. تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا اپنی کتاب کو طریقے سے پڑھو، اپنی توجہ ادھر ادھر نہ لگاؤ بلکہ ٹریک پہ لگاؤ. ایک جو راستہ ہے نا، اگر آپ اس پہ آہستہ 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 چلتے رہو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور آپ اسپیڈ پہ ہوں، کبھی ادھر جاؤ کبھی زگ زیگ چلاؤ تو منزل سے دور ہو جاؤ گے. تو منزل کے لیے سیدھا چلنا ہے، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. یہی تو راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے. حسد کا معاملہ ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے بڑے بڑے آفس تباہ ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے فیکٹریز ختم ہو جاتی ہیں، حسد کی وجہ سے انسان کی شہرت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے. حسد سے محفوظ. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، پھر وہ ایک میں قرآن کی مثال دیتا ہوں. یہ یہود تھے، قرآن کہتا ہے یہ یہود ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے. حسد کی وجہ سے وہ نبی کو نہیں مانتے تھے. یہود نصارہ کو نہیں مانتے تھے حسد کی وجہ سے. یہودی جانتے تھے عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی ہیں، حسد کی وجہ سے نہیں جانتے تھے. یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صاحب قرآن ہیں، یاسین ہیں، مبشر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں. مگر حسد کا معاملہ تھا جو ان کو قبول کرنا نہیں دیتا تھا. تو ہمیں چاہیے ہم قبول کرنے والے بنیں. ایک میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، اور ان میں سے ایک صاحبزادے ہیں جو انتہائی حسین و جمیل ہیں، بہت زیادہ ذہین ہیں، بہت زیادہ فہم رکھتے ہیں، بچپن سے ہی ایک الگ خصوصیت کے حامل. یاد رکھیے جو نبی ہوتے ہیں، جو زمانے کے امام ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچپن سے ہی وہ ذہانت عطا فرماتا ہے کہ ان کی ذہانت کو دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ معاملہ ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. آپ ذہین بھی ہیں، بہت زیادہ فہم رکھنے والے بھی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت بھی ہیں، کمال کی شخصیت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام محبت فرماتے ہیں جو آپ کے صاحبزادے ہیں، 10 صاحبزادے. سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی بنیامین، یہ 2 بھائی الگ ہیں، باقی 10 الگ ہیں. جو 10 ہیں آپ کے بھائی، وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق 10 بھائی جو ہیں وہ میٹنگ بلاتے ہیں. 10 بھائی جو ہیں وہ میٹنگز بلاتے ہیں، اور اس میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی مشورہ کرتا ہے کہ یار میرے والد یعقوب علیہ السلام جو قوم کے سردار بھی ہیں، صاحب عزت آدمی ہیں، یہ سلیمان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلیمان کو قتل کر دیں. ایک بھائی کا مشورہ یہ ہوتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم اس کو بازار میں لے جاتے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی کنویں میں ڈالنے والا اچھا، اس کو قتل نہیں کرتے. یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوسف کو باہر گھمانے لے کے جائیں. معذرت کا میں سلیمان کہہ رہا تھا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. اس واقعے سے پہلے وہ اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا میں نے دیکھا کہ مجھے شمس و قمر جو ہیں وہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے. باپ کی نور نبوت جانتی رہی ہوئی نبی تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان کے صاحبزادے یوسف سے جیلس ہوتے ہیں. اب یہاں ایک نقطہ ہے، اگر باپ قدرتی طور پہ فطری طور پہ اپنے کسی بیٹے سے محبت کر رہا ہے تو اسے چاہیے یعقوب علیہ السلام کی طرح اس بیٹے کی بھی تلقین کرے اور 10 پر بھی نگاہ رکھے. 2 3 4 5 جتنے بچے ہیں یا بچی ہیں، اگر آپ کسی سے فطری طور پہ بہت زیادہ قریب ہیں تو دوسرے بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ایک فطری عمل ہے جس کا اظہار ہوتا ہے. بھائی جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بیٹے، اور کہتے ہیں کہ ہم یوسف کو باہر گھمانے لے کے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، ہم 10 نوجوان ہیں، بڑے لئیم شہیم ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا قریب آ جائے. اچھا میں کبھی واقعہ بیان کرتا ہوں نا، بڑا
میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ بچہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, اس پوری کائنات میں ایک ہی سہارا ہے, وہ ہے باپ. چھوٹا سا بچہ جو انتہائی خوبصورت ہے, جو باپ کی شفقت, جب کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو وہ باپ کے سینے سے لپٹ جاتا ہے. اللہ, مگر حسد کا معاملہ بھائیوں کو اس چیز سے بھی غافل کر دیتا ہے. حسد ہوتی نا ایک پٹی بن جاتی ہے, انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. بھئی خواہش ہوتی کہ میں جس سے حسد کر رہا ہوں اس کو برباد کر دوں. جب یہ قرآن نے کہا کہ جب آپ روزانہ رات کو سوئیں تو آپ سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں, اے اللہ جو مجھ سے حسد کرتے ہیں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے ان سے محفوظ فرما. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا شاہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے ہاتھوں پر سورہ فلق و ناس پھونک کے ایسے اپنے پورے جسم پر دم نہ کر لیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ, اگر آپ صاحب نعمت ہیں تو آپ حسد کیے جاتے ہیں, آپ آفیسر ہیں تو حسد کیے جاتے ہیں, آپ کسی اچھی جگہ ملازمت کرتے ہیں, آپ کی تنخواہ کتنی بھی ہے لیکن لوگ آپ کے باس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے مالک کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ جن کی ذات سے آپ منسلک ہیں ان کی وجہ سے آپ پہ حسد کی جا رہی ہے. تو آپ سورہ فلق اور ناس کی کثرت کیجیے. جو دکاندار ہیں میرے بھائی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا اپنا بزنس ہے, سورہ فلق و ناس پڑھ کے اپنی اپنی دکان کا, اپنے کلینک کا, اپنے ہاسپٹل کا, اپنی فرم کا, اپنے کارخانے کا, اپنی شاپ کا حصار کر لیں. سورہ فلق و ناس پڑھ کے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے. یعقوب علیہ السلام سے بیٹے ضد کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں, اور ان کو لے جاتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ماں کی ممتا سے محروم ہے اس کو جنگل میں لے کے جاتے ہیں. پہلے تو تشدد کرتے ہیں, وہ کبھی تصور کیجئے چھوٹا بچہ بڑے بھائی کے پاس بھاگتا ہے کہ مجھے یہ مار رہا ہے, بڑا بھائی مارتا ہے, دوسرے بھائی کے پاس جاتا تم مجھے بچا لو, دیکھو میری ماں تو ہے نہیں, نہ میرا بابا ہے یعقوب یہاں پہ, مجھے بچا لو. کسی اور کے پاس بھاگتے ہیں کہ بھائی تم ہی بچا لو, دیکھو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں, مجھے مار دیں گے, بھائی مجھے مار دیں گے. تشدد ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام پر. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس, وہ سارے بھائی مل کر آپ کی قمیض اتارتے ہیں اور آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہاں ایک اور نقطہ ملا کہ جس کو اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا. حسد کرنے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بندہ مر جائے. عجیب لوگ ہیں, آج تو دعائیں دیتے ہیں کہ یہ ختم ہوگا تو ہم اس کی جگہ آئیں گے. ارے پاگل, ہو سکتا ہے اس کی جگہ کوئی اور آ جائے اور تیری کوئی جگہ ہی نہ رہے, ہے نا. ہم چاہتے ہیں یہ جو مثال کے طور پہ میں مینیجر ہوں, مگر جوائنٹ مینیجر ہوں, یعنی کہ نیچے کا لیول ہے میرا, یہ مینیجر مرے یا ہٹے تو بھی میں مینیجر بنوں گا. رب ذوالجلال کے ہاتھوں میں دعا کرو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا ٹرانسفر کسی اور جگہ ہو جائے اور تم جی ایم ہو جاؤ. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے نا. اللہ کی ذات سے تعلق رکھو. ہم بندوں کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات, ہم پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں. ایک بات اور بھی رکھیں, یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں, پھر ہوتا یہ معاملہ ہے کہ ایک جو ہے وہ قافلہ جا رہا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے. یعنی جیسی کنویں کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے ڈول, تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں. جہاں میں نے ایک واقعہ اور بھی پڑھا تفسیر کے اندر, قصص الانبیاء کے اندر, کہ جب یوسف علیہ السلام اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم انسانی صورت میں, میرا بندہ اکیلا ہے, جاؤ اس کی دلجوئی کرو. تو جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو خالق مدد کو آتا ہے. کامل یقین ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا حسد کی وجہ سے, تو جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا کہ حکم کیجئے. کہا نہیں, میرا پروردگار, مجھے کامل یقین ہے جس نے ڈالا وہی بچائے گا. تو جو کبھی یقین جب آپ کا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. یہ امتحانات ہوتے ہیں, بندہ نکل جاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آتے تھے اور آپ کی دلجوئی کیا کرتے. تو جب آپ کبھی تکلیف میں ہوں, کبھی مشکل وقت میں آ جائیں, تو رب کو پکاریں, اللہ انسانی صورت میں کسی بھی فرشتے کو بھیج کر آپ کی مدد فرما لے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں سارے لوگ قافلے والے کہ یار یہ تو بڑے خوبصورت ہیں, ان کو مصر لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ایک انسان کی سوچ ہے, ایک اللہ کی حکمت ہے. واہ واہ.
وہ بھائی جو چاہتے تھے برباد ہو جائے یوسف، اللہ یوسف کو مصر لے کے جا رہا ہے تاکہ زمانے کا بادشاہ یوسف بن جائے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک انسان کی سوچ ہے اور اللہ کی حکمت ہے. وہاں 10 بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ اب باپ جو ہے وہ ہمیں محبت کرے گا. ارے محبت عمل سے نہیں ہوتی، یا اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. محبت کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. مصر آ جاتے ہیں. عزیز مصر جو ہے وہ آپ کو خرید لیتا ہے، مصر کا بادشاہ خرید لیتا ہے کہ بچہ انتہائی خوبصورت ہے، اچھا ہے، ہمارے گھر میں غلام بن کر رہے گا، بڑا اچھا ہوگا. بچہ بڑا ہوتا ہے. اب اللہ پھر ایک امتحان لیتا ہے زلیخا کی صورت میں. آپ کو جو ہے وہ ان شارٹ آپ کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ حق پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود عزیز مصر جانتا ہے کہ آپ حق پر ہیں. گواہی بھی مل جاتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف ذمہ دار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا. قمیص پیچھے سے پھٹی ہوتی ہے. حق پر ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیل جاتے. اب یہاں ایک اور معاملہ ہے، اس کو اللہ عزت دینا چاہے بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بادشاہ کو خواب آتا ہے، تعبیر پوچھی جاتی ہے، تو جو بادشاہ کا وزیر ہے یہ وہ شخص تھا جو خود جیل میں رہ چکا ہے. یہ کہتا ہے ایک شخص ہے جو سچی تعبیر جانتا ہے. بادشاہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب بندہ بھیجتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں پہلے یہ بادشاہ سے پوچھو میں حق پر تھا یا نہ حق تھا. بادشاہ کہتا ہے آپ حق پر تھے. تو یاد رکھیے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا، جو مظلوم ہوتا ہے وہی زمانے کا امام بن جاتا ہے. حق پر ہو، ڈٹے رہیے. آپ اگر آفس میں پوزیشن پر ہیں اور حق کے ساتھ ہیں، ڈٹے رہیے، اللہ مدد کرے گا. آپ گھر میں میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، اگر آپ ساس ہیں اور آپ حق پر ہیں، بہو آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ڈٹے رہیے حکمت کے ساتھ، اللہ آپ کا ساتھ دے گا. آپ بہو کے ساتھ آپ نے ظلم کر رہی ہے، ڈٹے رہیے، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. بھائی پراپرٹی چھین رہے، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. باپ مر جاتا ہے، وہ باپ جو ساری زندگی 3 فلور بناتا ہے کہ میرے تینوں بیٹے یہاں رہیں. افسوس کی بات ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ہی بچے اس 3 فلوروں کو بیچ دیتے ہیں. کتنا افسوس کی معاملہ ہے نا، ایسا ریئلٹی ہے نا. یہ بھائی کیوں بیچتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. ایک بھائی کو اللہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے، ایک کو کم دے رہا ہوتا ہے. اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں، پھر یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتا ہوں. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک فلاں بھائی ہے، وہ اتنا کماتا نہیں ہے، میں ہی اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں. قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو تھاٹس اللہ کے نبی نے دیے ہیں. دیکھیے اس کا مسئلہ ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی کام نہیں کرتا اس کو گھر سے نکال دوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ اس کے نصیب سے مل رہا ہے. آپ سمجھیں؟ ہم اگر اس طرح کی پوزیشن رکھ لیں گے تو ہمارے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی دولت نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر ہم نہ سمجھ بن جاتے ہیں. اللہ ہمارے سمجھ کو کشادہ فرمائے. یوسف علیہ السلام، اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، آپ تعبیر دیتے ہیں کہ بھئی 7 سال جو ہے وہ خوشحالی رہے گی اور 7 سال قحط رہے گا. بادشاہ بڑا متاثر ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بلا لیتا ہے. جب یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں تو بادشاہ کی عزت میں خیانت نہیں کرتے. ہمارے ایک ڈھنڈورا ہے، ہم ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں. کوئی بات ہمیں پوائنٹ مل جائے نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ایسا ہے، جو عزت دی نا تو میری قابلیت ہے، اور فلاں یہ فلاں ایسا ہے. یوسف علیہ السلام اس کی عزت، عزیز مصر جو بادشاہ مصر ہے، جو اس کی بیوی کی جو عزت ہے اس پہ پردہ رکھتے ہیں. بادشاہ دل میں سوچتا ہے یار جو میری عزت میں خیانت نہیں کرتا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو میری سلطنت میں کیسے خیانت کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی حکمت سے یوسف علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں. اب وہی بھائی جو وہاں موجود ہیں، اب وہ آتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے، قحط سالی بہت ہے. یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں جو 10 کے 10 ہیں یہ میرے بھائی ہیں. یہاں ایک اور معاملہ ہے. قرآن کے مطابق یوسف علیہ السلام، حدیث کے مطابق یوسف علیہ السلام جو ہے وہ، یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں سے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بیٹا 10 کے 10 جو ہیں بھائی بیٹے، وہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ 10 مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہاں بار بار ایک بات کو ریکال کیا جا رہا ہے کہ انسان نظر جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو.
میں نے اگر کسی کو بری نظر سے دیکھا یا حسد کی نگاہ سے دیکھا تو ایک نیگیٹو انرجی جو میری آنکھوں سے نکلے گی مائنڈ سائنسز کی روشنی میں، وہ آپ کی باڈی کے اندر انکلوڈ ہوگی، آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوگی۔ جیسے ہی حاسدانہ نظر داخل ہوگی، آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی طبیعت میں تھکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل عجیب سا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے، سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کثرت سے کریں گے، تو جو نیگیٹو انرجی ہے وہ پازیٹیو انرجی میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ پہ حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام بادشاہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ان شارٹ یعقوب علیہ السلام کے جتنے صاحبزادے ہیں 10 کے 10 وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم جس کو مارنا چاہتے تھے اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ تو دوستو، کسی سے نعمت کے زوال کی دعا نہ کرو، بلکہ اللہ سے طلب کرو، سچے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تو میرا پروردگار ایسا خالق مالک رازق ہے کہ جس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو صاحب عزت بنا دیا۔ اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں گے، اپنے دل سے حسد کو نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں، اب بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اپنی ضروریات کو رازداری سے ادا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک معاملہ دیکھیں، آپ کہیں ڈنر پہ گئے، بہت اچھا کھانا کھایا، آپ نے ایسے پکچر کھینچی، سیلفی بنائی اور آپ نے اپلوڈ کر دی۔ اس کے پاس جو بھوکا ہے 3 دن سے، وہ کیا خوش ہوگا؟ وہ حسد کرے گا، آپ کے رزق میں تنگی آ جائے گی یا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہاں دکھاوے کا معاملہ ہی بہت زیادہ مجھے مشہور ہوئے، بلکہ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا۔ ہم جب کالج کے زمانے کے اندر ہمیں ہیوی بائک کا بڑا شوق تھا، تو ہمارا ایک دوست تھا جس کے والد صاحب کو اللہ نے بڑا عطا کیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان تھا، ہم لوگ انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ لڑکا بڑا نوجوان، بڑا لمبا چوڑا، اور اس کو باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کالج جو ہے وہ اپنی ہیوی بائک لے کے آیا، بلیک ہیوی بائک تھی اس کے پاس، بلیک اس نے کٹنگ کی ہوئی تھی، بلیک گلاسز، خوبصورت لڑکا تھا نوجوان۔ یقین جانے پورا کالج جو ہے نا ہمارا اس نوجوان کو حاسدانہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جیسے ہی کالج سے باہر نکلتا ہے، مین روڈ کی طرف آتا ہے، ایک ٹینکر اس کو کچل کے چلا جاتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک وہ بھی واقعہ ہے کہ ایک مشہور جو ہے وہ علاقے کے اندر ایک شادی، ان کے والد ایک ہی اولاد تھی، بڑی دھوم دھام سے شادی کی، انتہائی زیادہ، انتہائی مطلب آپ کی سوچ ہوگی اتنا زیادہ انہوں نے خرچہ کیا۔ وہ نوجوان جو ہے وہ کسی فارم وغیرہ میں جاتا ہے، جو فارم ہوتے ہیں جو گھومنے کی جگہ ہے، وہاں جاتا ہے اور وہ نہا رہا ہوتا ہے سوئمنگ پول میں، پتہ نہیں کس طرح اس کا سر لگتا ہے سوئمنگ پول پہ پائپ وغیرہ میں، اور وہ وہیں بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو یہ نظر کے معاملات ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ اچھا کھانا کھائیں، اس سے انکار نہیں ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اس سے انکار نہیں ہے، آپ برانڈڈ واچ استعمال کریں، موبائل یوز کریں، آپ اچھی لگژری گاڑی رکھیں، مگر رازداری کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نظر بد سے، حسد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نظر بد کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ضروریات دیکھیں، 1450 سال پہلے آقا کریم مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آج ہمیں کوئی ایونٹس ہوتا ہے، ہم 100 کے قریب سیلفیز جو ہیں فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، سیلفیز کا بھی ایک بڑا عجیب معاملہ، یہاں بھی ایک پوائنٹ کر دوں، جب تک آپ کے جو ہے پوائنٹس یا آپ کے لائکس زیادہ آ رہے ہوتے ہیں آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، لائکس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نفسیاتی دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے نوجوان ڈپریشن کے اندر ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے اس طرح کے معاملات بھی دور رہیں۔ اپنا جو فالتو وقت ہے اس کو قیمتی بنائیے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ آپ بچے ہیں تو آپ نے والدین کی فرما برداری کیجیے، آپ کا بہترین وقت گزرے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے، یہاں میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، مگر آپ حاسدانہ کیا ہوتا ہے، یار ڈونیشن میں 5 لاکھ روپے دوں گا، فلاں نے کیونکہ 6 لاکھ روپے دیے، اس نے 6 دیے، میں 7 دوں گا۔
یہ آپ کی جو حسد ہوگی نا یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گی. اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں, پازیٹیو ہو جائیں, نگیٹیوٹی کو ختم کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں, رب کی رضا میں راضی رہیں, کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. رب کی رضا پہ راضی رہیں, اچھے لوگوں کو دیکھیں, اچھوں کی صحبت اختیار کریں. ایک اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے, ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے, بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں میں, آپ فرماتے تھے بیٹا بہت سارے پی ایچ ڈی کرنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں. میں کہتا ہے, اور کہتے تھے بہت سارے ان پڑھ بھی بڑے باکمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو علم ہے نا یہ روشنی دیتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز بھی اندر سے خالی ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, کیونکہ انسانیت کو نہیں سمجھتے. اور بہت سارے ان پڑھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے کمال حاصل کر لیتے ہیں. ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ابو الحکم تھا, اپنے زمانے کا پی ایچ ڈی تھا, بہت بڑی اس کے پاس علم کی دولت تھی, مگر اندر سے خالی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا حسد کرتا تھا, اس کا نام ابو جہل ہو گیا. تو حسد کی وجہ سے جو آپ کی اچھائیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حسد جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیریئر مضبوط ہو جائے, آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں, اچھے انجینئر بن جائیں, اگر میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اچھے پروڈیوسر بن جائیں, آپ جو ہیں وہ کسی بھی مینجمنٹ کے اعلیٰ عہدے پہ چلے جائیں, سب سے پہلے آپ پازیٹیو رہیں, اپنے اساتذہ کی عزت کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں. دیکھیں جو منافق جو آپ سے جیلسی رکھتے ہیں, جلن رکھتے ہیں, آپ سے حسد کرتے ہیں, وہ آپ سے منافق ہے, وہ آپ کا کبھی مخلص دوست نہیں ہو سکتا. وہ اب کبھی آپ کی کردار کی وجہ سے جیلسی کرے گا, کچھ نہیں ملے گا. تو جو آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے حوالے سے ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا دل خراب ہو جائے. مثال سے پھر قرآن کی مثال, سورہ نور 11 سے 16 آیات جو ہیں وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے بعد اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. اماں عائشہ جو ہیں وہ افق کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. حسد بیسیکلی جو منافقین کو جو حسد تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی وجہ سے انہیں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا. ایک اور واقعہ قرآن کے اندر ہے, جب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر الزام لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کر دیا, یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ گواہی دے گا کہ میں کیا ہوں اور یہ بچہ کیسے ہے. تو بچے نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور میری ماں پاکیزہ ہے. میں قربان جاؤں, جب بات رحمت للعالمین کی زوجہ کی آئی تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن نے کہا ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان عظیم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و طہارت کی پاکیزگی اللہ نے بیان کی. یہاں ایک اور نقطہ ہے, آپ جب سچے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے آپ کی پاکیزگی, آپ کی سچائی کے حوالے سے. یہاں وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے, کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ اعتماد کیجئے. اکثر گھروں کے اندر جو فتنہ فساد کروایا جاتا ہے وہی کروایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں, یا زوجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کسی میں جو ہے وہ منسلک ہیں دل خراب کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے رشتوں میں دیکھیں اس وقت سوسائٹی کے اندر طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے, یہ بات کی جاتی ہے جس کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح تحقیق کرنی ہو, بدگمانی کا بھی تحقیق نہیں کریے گا, بدگمانی کو چھوڑ دیے گا, بلکہ کوئی اس طرح کی بات کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑے اس سے کہیں کہ بھائی ہم دونوں بہت خوش ہیں, آپ اس طرح کی فضول باتیں نہ کریں, ہمارا ذہن خراب نہ کریں. جو لوگ غلط بات کرنے کے لیے آپ ان کو وہیں روک دیں. ایک بڑا المیہ ہے کہ جب ہم کان لگا کے سنتے ہیں تو
دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان وسوسے میں ایک بات لگاتا ہے، اور جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ 10 باتیں آگے بڑھ کر بتاتا ہے، اور جب وہ کسی کو بتاتا ہے تو وہ 10 کی بجائے 100 لگا دیتا ہے، اور بات اتنی سی ہوتی ہے اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو نیگیٹو لوگ ہوں آپ ان سے دور ہوں، اور نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان اور اچھی ہو جائے گی۔ حسد سے بچیے، اور بچنے کا بہترین طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمائیں کہ جو چیز بھی استعمال کیجئے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر اس طرح استعمال کیجئے جیسے کہ اگر آپ کوئی فروٹ بھی استعمال کر رہے ہیں تو فروٹ جو ہے وہ اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، بلکہ پیک کر کے کسی جگہ ایسی رکھیں تاکہ ایک تو بڑا والے کو تکلیف نہ ہو۔ فرسٹ یہ، اگر اس نے نہیں کھایا، پہلے تو فرض یہ کہ آپ اس کو دیں، نہیں کھایا تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی خود ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بہت سارے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کیجیے۔ ایک اور بھی ہے حسد کے ساتھ ساتھ، میں چاہتا ہوں اس چیز کو بھی میں کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ وہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی خریدی اور ہلکی سی بھی کہیں آپ کی غفلت کی وجہ سے لگ گئی، آپ یہ سمجھیں کہ مجھے حسد ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارا ذہن کہیں ہوتا ہے، ہم ڈرائیو کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، وہم نہ کیجیے۔ آپ اچھی جگہ چلے گئے، اب آپ جو ہیں وہ، کیونکہ میں نے حسد کا جب موضوع رکھا تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی کلیئر کر دوں۔ بدشگونی، اس سے بچیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کالی بلی نکل جائے تو وہ بندہ رک جاتا ہے، بھائی کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، بھائی کالا کتا ہے، بھائی اب میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب اللہ پہ یقین رکھیں، میری بات سمجھیں، اور جب آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے، آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیجیے۔ جب آپ سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ حسد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے اور اگر وہ حسد کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو آپ سورہ ناس کی بآواز بلند کثرت کیجیے اپنے کاروبار کی جگہ پہ، تو کاروبار کی جو جگہ انشاءاللہ وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گی، وہ حسد سے محفوظ ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ نظر بد اور حسد، نظر بد کی وجہ سے فرمایا میری امت میں طبعی موت کے بعد جو لوگ کثرت سے مریں گے وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے، اور نظر بد میں حسد کا معاملہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے جبھی اس کو نظر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثبت سوچ بڑا کام کرتی ہے۔ جب گلاس رکھا ہو نا سامنے، مثبت سوچ یہ ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھوں گا یہ گلاس، جب مثال کے طور پہ وہ آدھا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے، آپ کہیں گے یہ آدھا خالی ہے، تو یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ پازیٹیو تھاٹس کیا ہے، آپ کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے، یہ بھرا ہوا تو ہے تو کم سے کم، نہیں ہوتا پانی تو پھر کتنی تکلیف ہوتی، ابھی ہے تو صحیح، تو جو ہے تو صحیح نا، یہ ہوتی ہے پازیٹیو تھاٹ جو آپ کو حسد سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری دلی اور روحانی، دیکھیں ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بخار ہے، یہ جسمانی بیماری، آپ کو جو یرقان ہو گیا یہ جسمانی بیماری، اسی طرح دل کی بیماری، روحانی بیماری ہیں جو آپ کی روحانی منازل کو روک دیتی ہیں، وہ ہیں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اس طرح کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی روحانی ترقی نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔